अस्सलाम वालेकुम जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि जो मेरा दूसरा चैनल है उर्दू नोवेलरिया बाय निखत, वो मोनेटाइज़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप सबकी मोहब्बत है, ये आप सबका प्यार है, जो आप लोगों ने उस चैनल को भी दिया है। जिस तरह इस चैनल को आप लोग बाकायदगी से सुनते हैं, इसी तरह दूसरे चैनल पर भी ज़रा नज़र करम कीजिएगा। उस चैनल पर मैंने जो है वो थोड़ी-सी एक पुरअसरार और हॉरर टाइप स्टोरी जो है वो शेयर की है। अभी स्टार्ट किया है, उसकी तकरीबन 4 एपिसोड अपलोड हो चुकी हैं और इंशाल्लाह जो है उस पर जल्द ही वो नावल ख़त्म होगा और मैं मज़ीद अच्छी कहानियाँ जो है वहाँ शेयर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन वहाँ पर सारी रोमांटिक कहानियाँ नहीं होंगी जैसे कि इस चैनल पर होती हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की होंगी, हॉरर भी होंगी, सस्पेंस भी होंगी, जासूसी भी होंगी। तो इस तरह की जिन्नात की और दूसरी कहानियाँ जादू की, परियों की आपको सुनने को मिलेंगी और थोड़ी-सी जराइम पेशा भी होंगी। तो उम्मीद है आपको वो कहानियाँ भी पसंद आएँगी। ना भी पसंद आएँ तो सुन लीजिएगा, मैं आप सबके लिए आपकी पसंद लेकर आती हूँ, तो आप जो है वो थोड़ा-सा हटकर डिफरेंट चीज़ों को भी वक़्त दीजिएगा। तो उस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और उस चैनल पर जो है वो कहानी जो अपलोड हो रही है, उसे भी सुनिएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके अलावा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक चैनल है जो मेरी ही फैमिली मेंबर का है, मेरी भाभी हैं, मेरी जेठानी भी लगती हैं, तो वो वहाँ पर इस्लामी और मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ शेयर करेंगी, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो मिक्स स्टोरीज़ हैं, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की वीडियो है, कोई 5 से 10 मिनट की वीडियोज़ हैं। तो वो बच्चों की कहानियाँ भी हैं, उसमें इस्लामी वाक़यात भी हैं, उसमें डरावनी कहानियाँ भी हैं, सबक आमूज़ और इख़्लाक़ी कहानियाँ भी हैं। तो आप अपने बच्चों को भी ईज़िली सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई भी एडल्ट कंटेंट जो है वो नहीं है। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी। तो आप सब जो है उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उम्मीद है आपको कहानियाँ भी पसंद आएँगी। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी रिसेंटली अपलोड शुरू हुए हैं, तो 4 से 5 कहानियाँ आप लोगों को अभी मिल जाएँगी उस चैनल पर। बात करें नावल की तो जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था कि जब तक ये तवील नावल चल रहा है तो इसके साथ-साथ मैं कुछ शॉर्ट नावल्स भी शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोग बोर ना हो जाएँ लास्ट एपिसोड का इंतज़ार करते-करते। तो आज भी आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। नावल कैसा है मैं नहीं जानती, मैंने रीडिंग नहीं की है, इतना टाइम नहीं मिल रहा है, दोनों चैनल को मैनेज कर रही हूँ और एक साथ 2-2 3-3 कहानियाँ शेयर करना जो है वो आसान नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि मैं नावल को कंप्लीट रीड करके फिर उसको जो है शेयर करूँ। कहानी मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ी है, कैसी होगी मैं नहीं जानती। शॉर्ट स्टोरीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर एवरेज कहानियाँ होती हैं, बहुत कम कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हों और कोई ना कोई सबक भी सिखाएँ हमें। शॉर्ट स्टोरीज़ में ऐसा कम होता है, कोई ख़ास थीम नहीं होती। खैर, ज़्यादा बातें नहीं करते नावल के हवाले से, चलते हैं नावल की जानिब। तो जनाब, इस नावल का नाम है शाम ढले, मुसन्निफ़ा है नादिया अहमद, किस्त नंबर 1। जन्नत आपी कहाँ हैं आप? शहरीना की आवाज़ बिना लाउड स्पीकर भी उसके कानों तक इंतहाई साफ पहुंच रही थी। उफ़, सारा घर ढूंढ लिया और आप यहाँ छुपी हैं। किचन के दरवाजे से दाखिल होते उसने माथे पर हाथ मारते उसे मुखातिब किया। जन्नत पहले ही उसकी पुकार सुनकर हंसी दबाए अपने काम में मगन थी। जानती थी अभी चंद लम्हों में वो उसे ढूंढती किचन तक आ जाएगी और वही हुआ था। क्या बात है शहरीना, क्यों इतना शोर मचा रखा है? सब खैरियत तो है ना? चावलों की देगची से गर्म पानी सिंक में उंडेलते उसने नरमी से सवाल किया। अलबत्ता सारा ध्यान इस वक्त काम की तरफ था। हाँ हाँ, सब खैरियत है, आपको पता है ना आज आलिया की मेहंदी और माइयों है। शहरीना मुतमईन से अंदाज में कहते उसके पास किचन काउंटर पर आकर बैठ गई। एक हफ्ते से जिस जोरों शोर से तुम उसकी शादी की तैयारियां कर रही हो, मुझे क्या पूरी कॉलोनी को पता चल चुका होगा। जन्नत ने हंसते हुए शहरीना को चिढ़ाया। आलिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आप अंदाजा नहीं कर सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ उसकी शादी को लेकर। जन्नत आपी, बस सिर्फ एक दुख है, काश वो अपनी स्टडीज भी पूरी कर पाती। उसके बगैर कॉलेज जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। वो जैसे सोचते हुए बोली।
जिंदगी में कुछ मजबूरियों पे समझौता करने के सिवा दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती शहरीना। हमें उन्हें चाहते ना चाहते कबूल करना ही पड़ता है। जन्नत के चेहरे से मुस्कुराहट उस चांद की सूरत गायब हुई थी जो आसमान पे छाई बदली के आगे मज़ाहमत नहीं कर पाता। वो तो भला हो चावलों के पानी से उठती भाप का, जिसने शहरीना के सामने उसके धुआं होते चेहरे को बेनकाब नहीं किया, मगर शहरीना उसके लहजे की नमी महसूस कर गई थी। आपको भी अपनी पढ़ाई अधूरी रह जाने पे बहुत दुख हुआ होगा ना? अम्मा ने बड़ी ज्यादती की आपके साथ वैसे। और छोटे मामू? शहरीना की आवाज की खनक कहीं खो गई थी। उसने मोहब्बत से जन्नत की तरफ देखते कहा, अब तो वक्त गुजर गया, इन सब बातों को याद करके दिल जलाने से क्या फायदा। खैर तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है, क्यों ढूंढ रही थी मुझे मैडम? जन्नत ने बेसाख्ता टोकते हुए बात बदली। आपको आज रात मेरे साथ आलिया की मेहंदी में चलना है, शहरीना ने एक्साइटमेंट से जवाब दिया। मैं? लेकिन शहरीना, मैं कैसे? जन्नत ने चौंक कर शहरीना की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ यूं देख रही थी जैसे सब तय कर चुकी हो। कोई बहाना नहीं सुनना मुझे, आप मेरे साथ चल रही हैं, कह दिया तो बस कह दिया। अपने हमेशा वाले दो टोक अंदाज में कहते वो छलांग लगाते काउंटर से उतरी और हाथ झाड़ते मोहब्बत भरे अंदाज में हुक्म दिया। जन्नत ने बेयकीनी से शहरीना को देखा जैसे कह रही हो, यार सब कुछ मालूम है फिर भी ऐसी बातें करके दिल क्यों जलाती हो? कहाँ चलने की बातें हो रही हैं? इससे पहले कि जन्नत अपनी बात कह पाती, बड़ी आपा किचन में दाखिल हुई और तजस्सुस भरे अंदाज में सवाल करते उन दोनों को इस तरह देखा जैसे किसी तकरीबकारी का प्लान बनाते दहशतगर्द पर छापा मारा जाता है। फूफो, वो कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। जन्नत ने बौखलाकर फूफी की तरफ देखा और फिर नजरें झुकाई जल्दी जल्दी टोकरी में रखे चावल वापस देगची में उंडेले और दम के लिए फटाफट चूल्हे पे रख दिए। ये तुमने 1 घंटे से अब तक चावलों को दम भी नहीं दिया, हद होती है सुस्ती की जन्नत। बड़ी आपा ने खा जाने वाली निगाहों से पहले पास खड़ी बेटी को देखा और फिर जले हुए अंदाज में जन्नत को कोसा। गो लहजा मध्यम था, लेकिन इसमें जन्नत के लिए नापसंदीदगी और तज़हीक नुमायां थी। बस हो गया फूफो, चावल 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। जन्नत ने कांपते हाथों से चूल्हे की आंच कम करते तसल्ली दी। वैसे तो इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह नौकरों की कमी नहीं, लेकिन किचन तुम्हारे स्पुर्द करने का मकसद तुम्हें घरदारी सिखाना है। अब कल को दूसरे घर ब्याह कर जाओगी तो बातें तो मुझे ही सुनने को मिलेंगी ना। बिन माँ की बेटी थी, फूफी ने अच्छी तरबियत नहीं की। उनका मकसद जन्नत को डराना था जो पूरा हुआ। साथ ही धीमा पड़ते हुए अब वही अपना पुराना लेक्चर उसे सुनाती, अपने सख्त रवैये या उस पर डाले गए कामों के बोझ की बाबत वजाहत दे रही थी। शरीना ने मुंह दूसरी तरफ फेरा। उसे माँ का जन्नत के साथ ये रवैया हमेशा ही तकलीफ देता था। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आज अपनी सहेली की शादी में जाना था, तैयार नहीं होना? बेटी का रवैया उनकी उकाबी नजरों से छुप नहीं सका था। शहरीना को देखते उन्होंने सख्ती से पूछा, अम्मा मैं बस तैयार ही होने जा रही थी, मैंने सोचा अकेले जाने से बेहतर है जन्नत आपी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थी तो वो उन्हीं की बेटी, मगर उनके मिजाज और आदात में से कोई एक भी बात उसकी तबीयत का हिस्सा थी और ना ही उसके अंदर माँ जैसा बुग़्ज़ भरा था। उल्टा वो हर उस काम में मुलविस रहती थी जो उन्हें शदीद नापसंद था और उसमें सरे फहरिस्त उसका जन्नत से दोस्ती रखना था। हालांकि वो उससे उम्र में 3 साल छोटी थी, फिर भी उसकी बेहतरीन दोस्त और हमदर्द थी। बड़ी आपा के लाख बार टोकने के बावजूद शहरीना की सेहत पे मजाल है कोई असर हुआ हो। उसका दिल जन्नत की तरफ ही डोलता। ताया के बाद ये दूसरी स्पोर्ट थी जो इस घर में जन्नत को हासिल थी और उसके लिए ये तपते हुए सहरा में किसी ताज़ा पानी के कुएं से कम ना थी। कोई ज़रूरत नहीं जन्नत को साथ लेकर जाने की, तुम्हें पता तो है तुम्हारे छोटे मामू को इसका बिला ज़रूरत घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर ये तुम्हारी सहेली की शादी है, भला जन्नत वहां जाकर क्या करेगी? जवाब हस्बे तवक्को आया था। उन्होंने जवाब हालांकि शहरीना को दिया था, लेकिन उस पल वो घूर जन्नत को रही थी जैसे उसे ही सुना रही हो, और वह सुन भी रही थी। निगाहें नीचे किए किसी मुजरिम की तरह उनके सामने खड़ी, जिससे कोई गलती नहीं भी हुई मगर इल्जाम उसी पे लगाया जाता है। आप ही कभी घर से बाहर नहीं जाती हैं, मैंने सोचा इनकी भी आउटिंग हो जाएगी, शहरीना ने एहतजाजन कहा। अपनी सोच और मशवरे अपने पास रखो, उन्होंने बेसाख्ता टोका। शहरीना की जुबान को ब्रेक लग गया। और तुम? चावलों को दम देकर इसके बाद मेरे कमरे में कुछ कपड़े पड़े हैं, उन्हें इस्त्री करके अलमारी में रख देना। खफगी से जन्नत की तरफ देखते वो उसे अब मजीद कामों में उलझा रही थी। जन्नत ने फिलफौर सर हिलाया। एक तो जब से ये मुआ धोबी गायब हुआ है कपड़ों का अंबार ही खत्म नहीं होता।
اور مجھے تو اس کلثوم کے ہاتھ کی استری کیے ہوئے کپڑے ذرا پسند نہیں ہیں۔ چاند لگا کر نہیں کرتی کام۔ چند لمحے وہ اسے یوں ہی دیکھتی رہیں جیسے کچھ سوچ رہی ہوں یا فیصلہ کر رہی ہوں کہ ابھی مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جنت کی خاموشی سے انہیں اپنی جیت کا احساس اچھی طرح ہو چکا تھا، شاید اسی لیے بڑبڑاتے ہوئے پلٹی۔ میں نے کہا تھا نا میں نہیں جا سکتی۔ بڑی آپا کے کچن سے نکلتے ہی جنت نے بمشکل اپنی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کو بہنے سے روکا اور دھیمی آواز میں کہا، کیوں نہیں جا سکتی آپ؟ ابھی ہمارے پاس حکم کا اکا موجود ہے جناب بڑے ماموں۔ شہرینہ بھی آج ہار ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ خوشگوار انداز میں دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتے اسے پچکارا، ساتھ ہی ابرو اچکائے فاتحانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے مسکرائی۔ شہرینہ چھوڑو، کیا ضرورت ہے خواہ تایا ابو کو انوالو کرنے کی؟ پھپھو کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے شہرینہ کی بات کو رد کیا۔ اماں کو کبھی کچھ اچھا لگا بھی ہے؟ چھوڑیں یہ سب اور جائیں جا کر بڑے ماموں سے بات کریں۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کو نہ کر ہی نہیں سکتے۔ شہرینہ پہ کوئی اثر نہ ہوا، الٹا اس کا بازو پکڑے لاڈ سے اسے کچن سے باہر کی طرف دھکیلا۔ تم بھی نہ ضد پہ اڑ جاؤ تو کسی کی نہیں سنتی۔ جنت کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ ابھری، ساتھ ہی اسے شہرینہ پہ جی بھر کر پیار آیا تھا۔ چولہا تو بند کر لینے دو مجھے، سر پہ ہاتھ مارتے اس نے شہرینہ کا دھیان دم پہ لگے چاولوں کی طرف دلایا۔ شہرینہ نے جلدی سے برنر بند کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس گھر میں بس ایک شہرینہ ہی تھی جسے جنت کی فکر ہر لمحہ رہتی، جس کے آگے جنت اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ یہ الگ بات اسے بہت زیادہ شکوے شکایات کی عادت نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ صبر اور برداشت کرنے والی لڑکی تھی اور اس کی جبلت میں یہ صبر بچپن سے تھا۔ بس 1 سال کی تھی کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ باپ نے اس چھوٹی سی معصوم جان کو بڑی بہن کی جھولی میں ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑا لی۔ جنت کو چاندی کے پالنے میں ڈالا گیا مگر اس کو شفقت سے محروم رکھا گیا۔ بڑی آپا خود صاحب اولاد تھی مگر جنت سے انہیں خدا جانے کون سی دشمنی تھی۔ ہمیشہ ان کا رویہ جنت سے سخت رہا، بعد ازاں انہوں نے اپنے رویے کی سختی کو تربیت گردانا۔ حالانکہ ان کے دونوں بچے بھی اسی گھر میں انتہائی لاڈ پیار میں پلے، جن کی طرف وہ کبھی سخت نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی۔ لیکن جنت کے ساتھ ان کا معاملہ الٹ تھا۔ ان کا کہنا تھا جنت ان کی ذمہ داری ہے اور وہ نہیں چاہتی اپنی اس ذمہ داری میں ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، ورنہ کل کو بھائی انہیں مورد الزام ٹھہرائے گا۔ اپنے اس رویے میں وہ اس درجہ حد سے تجاوز کر گئیں کہ جنت کو انہوں نے گریجویشن میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے باوجود یونیورسٹی نہیں جانے دیا۔ انہیں اعتراض تھا کہ وہاں مخلوط تعلیم دی جاتی ہے۔ البتہ ایک ہی سال بعد شہرینہ نے گریجویشن کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو وہ قطعی معترض نہ تھی، کیونکہ وہاں شہرینہ کی ضد اور شوق آڑے آ گیا تھا۔ شہرینہ نے اس وقت بھی جنت کو اپنے حق میں آواز اٹھانے کا مشورہ دیا تھا اور اسے اس سلسلے میں تایا ابو سے بات کرنے کو کہا تھا، لیکن جنت ہمیشہ سے خاصی دب کے رہنے والی تھی۔ حالانکہ وہ گھر کی اکلوتی اولاد تھی۔ بڑے تایا بے اولاد تھے اور ان کی شادی بھی زیادہ عرصہ چل نہ سکی۔ چھوٹے بھائی نے پہلی بیوی کے غم کو ایسا دل سے لگایا، دوبارہ شادی کا سوچنا بھی خود پر حرام کر لیا۔ گھر میں بہن کے دونوں بچے تھے جن سے انہیں دلی لگاؤ تھا، البتہ وہ جنت پہ جان چھڑکتے تھے اور اس کی کسی بات کو کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ لیکن جنت چونکہ پھوپھی سے ڈرتی تھی، اس لیے ان کے خلاف جانا تو دور، ان کی بات پہ ہوں کہنا بھی جرم سمجھتی تھی۔ یہ تو شہرینہ تھی جو کبھی کبھار اسے ایسے مشورے دے دیتی، مگر اس کا انجام بہرحال گھر میں جھگڑے کی صورت ہی ہوتا تھا۔ پھوپھو اپنا سامان باندھ کر بیٹھ جاتی گھر چھوڑنے کو، اور اصل مدعا سے ہٹ کر دونوں بھائی بہن کو راضی کرنے میں لگ جاتے۔ ویسے بھی بڑے تایا گھر کے معاملات میں انوالو کم ہوتے تھے۔ جب سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے، دفتر تک نہیں جاتے تھے، البتہ زیادہ تر پیروں فقیروں کے چکروں میں رہتے اور انہی کے آستانوں پہ وقت گزارتے۔ اسی سلسلے میں آئے دن سفر پہ ہوتے۔ ان حالات میں جنت کو کون پوچھنے والا تھا؟ جنت گھر میں ہمیشہ سے یہ سب دیکھتی آئی تھی، اسے پتا تھا اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے جو کچھ اسے مل رہا ہے، اسے اس سے زیادہ کی امید ہی نہیں رہی تھی۔ جنت نے ڈرتے ڈرتے تایا کے کمرے میں جھانکا۔ تایا ابا کے ساتھ اس کے پاپا بھی براجمان تھے۔ اگر پیچھے سے شہرینہ دھکا نہ دیتی وہ کب کا واپس جا چکی ہوتی۔ بھائی جان یہ فائل چیک کریں، پچھلے ماہ کا سارا حساب اس ایک فائل میں ہے۔ آج ان کی واپسی پورے 1 ہفتے بعد ہوئی تھی۔ ایکسیڈنٹ میں جب سے ان کے بائیں بازو نے کام کرنا بند کیا تھا، انہوں نے بزنس کے معاملات اپنے چھوٹے بھائی کو سونپ دیے تھے اور اپنا ناتا روحانیت سے جوڑ رکھا تھا۔
ان کی فرمائشوں پہ لمبی چوڑی رقم ہدیہ کی جاتی۔ آج کل انہیں ایک پیر صاحب نے خاصا متاثر کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ آئے دن ان سے ملنے حیدرآباد چلے جاتے، ساتھ ہی ساتھ دل کھول کر ان پر پیسہ بھی خرچ کر رہے تھے۔ اب اکیلی جان اور کروڑوں کا بینک بیلنس چھوڑ کر جاتے بھی تو کس کے لیے، وہیں پیسہ لٹا کر دل کو سکون حاصل کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ رہی بیلنس شیٹ، یہ کیش فلو سٹیٹمنٹ اور یہ پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ۔ جنت نے گھبرا کر سر باہر نکال لیا۔ باپ کو بیٹھا دیکھ کر اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ شہرینہ نے ہاتھ جوڑتے اسے ایک بار پھر اندر جانے کی درخواست کی۔ بھئی تم نے دیکھ لیا، تسلی کر لی ہے تو سب ٹھیک ہی ہوگا نا؟ اس نے تایا کو دیکھا جو بنا پڑھے ان سٹیٹمنٹس پر دستخط کر رہے تھے۔ میں نے تسلی کر لی، لیکن آپ کی تسلی بھی تو ہونا ضروری ہے۔ چھوٹے بھائی نے احتجاج کیا، لیکن انہوں نے ذرا پرواہ نہ کی۔ اتنے سال ان فائلوں میں سر کھپاتا رہا ہوں میں، اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ تم اور شاداب دیکھو یہ سب، مجھے بس اب آرام کرنے دو۔ فائل بھائی کی طرف بڑھاتے مسکراتے ہوئے انہوں نے کمر اپنی راکنگ چیئر کی پشت پر ٹکائی اور بے نیازی سے کہا، آپ کو ڈسٹرب کون کر رہا ہے؟ بس میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ بزنس کے سارے معاملات آپ کے علم میں رہیں۔ کاروبار میں ہر اونچ نیچ کی خبر آپ کو ہونی چاہیے۔ جنت سر جھکائے کمرے کے کونے میں کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس پل وہ دونوں ہی اس کی کمرے میں موجودگی سے بے خبر تھے۔ یار میں ان سب باتوں کی خبر رکھ بھی لوں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کاروبار تمہارا ہے، اس کا نفع نقصان تمہارا ہے، میرا تو نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ اکیلی جان کب تک جیوں گا، اور چند سال جی بھی گیا تو میرے بعد بھی تو یہ سب تمہارا ہی ہے۔ ان پہ اکثر ایسے درویشانہ دورے پڑتے رہتے تھے۔ پلیز ایسی مایوسی کی باتیں مت کیا کریں، آپ جانتے ہیں نا آپ ہم سب کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اللہ آپ کو میری بھی زندگی لگا دے۔ سامنے بیٹھے ان کے بھائی ہی نہیں، خود جنت کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ نہ میرے بچے ایسے مت کہو، ایسے بالکل مت کہو۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے سر پہ سلامت رکھے۔ محبت سے کہتے انہوں نے اپنا سگار سلگانا شروع کر دیا۔ جنت نے ایک نگاہ پیچھے دروازے کی سمت دیکھا، سر نکالے شہرینہ اس کی منت کرتی دونوں ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مترادف، بہرحال اسے اب بات کرنی ہی تھی۔ میں آ جاؤں تایا ابو؟ اندر تو بہرحال وہ آ چکی تھی، البتہ اجازت لینا بھی ضروری تھا۔ ارے میرا بچہ، آ جاؤ تایا ابو کی جان۔ دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن مسکراہٹ فقط تایا کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتی جنت نے تایا کے ساتھ باپ کو بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا مسکراؤ۔ انہوں نے بے تحاشا خوش ہوتے ہمیشہ کی طرح دعاؤں سے نوازا، البتہ حسب توقع باپ نے منہ پھیرتے اس کی آمد کو صریحا نظر انداز کرتے دھیان فائلوں پہ مرکوز کر لیا تھا۔ بھائی جنت، یہ تمہیں تایا ابو کے پاس آنے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ مجھے لگا آپ شاید مصروف ہوں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب چلی آئی۔ اپنی شہزادی کے لیے ہم کبھی مصروف نہیں ہو سکتے، ویسے بھی تمہارے یہاں آنے سے تو میرے اس ویران کمرے میں رونق آ جاتی ہے۔ اس کے قریب پہنچنے پر اس کا ہاتھ تھامتے انہوں نے محبت سے پچکارا، تایا ابو، وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ان کے محبت بھرے رویے کی تاثیر تھی کہ اس کے اندر بھی حوصلہ امڑ آیا اور اس نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی تھی میری گڑیا کو؟ ان کا لہجہ حوصلہ افزا تھا تو ان کی باتیں ہمیشہ کی طرح محبت لیے وہ ان کی راکنگ چیئر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ شہرینہ کی دوست کی آج مہندی ہے، وہ ضد کر رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ اس نے کنکھیوں سے باپ کو دیکھا جو اس طرح لاتعلق بیٹھے تھے جیسے اس سے کوئی واسطہ تک نہیں۔ بالکل جاؤ، انہوں نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور بے ساختہ اجازت دی۔ تایا ابو، وہ پھپھو، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا اور وہ بے تحاشا ہنسے جیسے بہن کی طبیعت اور عادت سے باخبر ہوں۔ ارے اپنی پھپھو کی بات چھوڑو، انہیں میں سمجھا دوں گا۔ باہر کھڑی شہرینہ نے ہاتھ فاتح کے انداز میں ہوا میں لہرایا۔ وہ کان لگائے اندر کی باتیں سن رہی تھی۔ جب آپا نے منع کیا ہے تو ضرورت کیا ہے وہاں جانے کی؟ انہوں نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ جنت کچھ کہتی باپ نے دو ٹوک اور سخت لہجے میں مداخلت کرتے اسے ٹوکا۔ وہ بے تحاشا سہم کر تایا کی شکل دیکھنے لگی۔ او ہو، تم بھی نہ جانے دو اسے، یہی تو دن ہے انجوائے کرنے کے، اور ایسے موقع روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ انہوں نے بھائی کو نرمی سے سمجھاتے روک دیا۔ وہ تعظیماً خاموش ہو گئے۔ جاؤ بیٹا، تم جا کر تیار ہو جاؤ، میں شاداب سے کہوں گا وہ تم دونوں کو پک اینڈ ڈراپ کر لے گا۔ جنت کی طرف دیکھتے اسے خوش دلی سے کہتے انہوں نے شادی اٹینڈ کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور جب ان کی طرف سے اجازت مل گئی تھی تو کس کی مجال اب جنت کو شہرینہ کے ساتھ جانے سے روک پاتا۔
वो तशक्कुर से देखती उठी और कमरे से बाहर चली आई। अलबत्ता इस दौरान उसने कसदन बाप की तरफ देखने से इज्तनाब बरता था। उस लम्हे उनकी तरफ देखने का हौसला नहीं था उसमें। जल्दी चलें आपी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। शहरीना जो उसकी मुंतजिर थी और अगले ही पल उसको मिलने वाली इजाजत से बाखबर उसे देखते ही शोर मचाती उसकी तरफ बढ़ी। जन्नत का हाथ खींचकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। ताया जी ने ना सिर्फ जन्नत को मेहंदी अटेंड करने की इजाजत दी थी, बल्कि खुद अपने भांजे शादाब की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो शहरीना और जन्नत को पिक एंड ड्रॉप भी करेगा। बड़ी आपा तक भाई का इजाजतनामा और हुक्मनामा पहुंचा तो गुस्सा बहुत आया। इतने सालों से भाइयों की जिंदगी और उनके घर में अपनी मनमानी करने की आदत जो पड़ चुकी थी। बहरहाल उस वक्त तो मसलहत खामोशी में थी, लिहाजा बेटे को मामू की बात मानने का कहा। शादाब भी आदत और फितरत में माँ से कम नहीं था। बरसों उसने माँ और बाप को, दोनों मामुओं को हाथ में रख कर उनके सामने मीठे बनकर उनकी हर शय पर गालिब पाया था। वो जानता था किसको कब और कैसे राजी रखना है, लिहाजा खुद भी माँ को खामोश रहने का मशवरा दिया और शहरीना और जन्नत को छोड़ने चला गया। अलबत्ता शहरीना के साथ निकलती जन्नत को बने संवरे और खुशी से निहाल होता देखकर उसका अपना खून खौल रहा था। यही वजह थी उन दोनों को बाहर ही ड्रॉप करके वो गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ाता उनकी नजरों से ओझल हो गया। एक तो आपने इतना वक्त तैयार होने में लगा दिया, आलिया ने मेरी जान निकाल देनी है। शहरीना ने जन्नत का हाथ थामा और घर के अंदर की तरफ दौड़ लगाई। शहरीना, मैंने कहाँ देर लगाई, मैं तो रेडी थी, तुमने ही मेरे मेकअप में वक्त जाया कर दिया। जन्नत ने मासूमियत से एहतजाज किया। वो बेचारी अपना सिल्क का दुपट्टा एक हाथ से ठीक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दूसरा हाथ शहरीना की हिरासत में था और वो बस अंधाधुंध चलती चली जा रही थी। ओहो, तो मेकअप के बगैर ले आती आपको फंक्शन में। शहरीना ने रुके बगैर पीछे देखते जन्नत को जवाब दिया। जन्नत की आंखों में परेशानी उभरी। वो शहरीना को नहीं बल्कि सामने राहदारी को देख रही थी, अलबत्ता कुछ कह नहीं पाई। शहरीना जो चलती जा रही थी, जन्नत के उलझे तासुर से कंफ्यूज होकर उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा और ठिठक कर रुक गई। इलाही खैर, पीछे नहीं आगे देखो। सामने वाले को कुचलने का प्लान है क्या शहरीना बीबी? सामने खड़े अजलान ने शहरीना को शरारत से छेड़ा। वो घर से निकलकर लॉन में मेहंदी के इंतजामात देखने जा रहा था जब शहरीना को तेज गाम की तरह भागते घर में दाखिल होते देखकर वहां आ गया। अजलान भाई, आप हट जाएं सामने से, पहले ही मुझे जन्नत आपी की वजह से बहुत देर हो गई है। शहरीना ने उसकी बात का असर लिया था, ना ही उसकी शरारत पे मुस्कुराई। तेज लहजे में कहती वो आगे बढ़ने लगी। जन्नत ने शाकी नजरों से शहरीना को देखा और उससे हाथ छुड़ाती रुक गई। शहरीना, मुझ पे क्यों इल्जाम दे रही हो? शहरीना ने परेशानी से जन्नत को देखा जो बार बार उसके खुद पे इल्जाम देने पर रुहासी हो रही थी। आपको पता है आलिया के मैसेज आ रहे हैं कि वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। वो दोनों वहां अपनी बातों में महव इस बात से बेखबर थीं कि अजलान की निगाहें जन्नत के परेशान और दिल बर्दाश्ता तासुरात का हिसार किए हुए हैं। अरे कुछ नहीं होता, मेरी बहन अफ्रीका के जंगली कबीले से नहीं है जो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। अजलान ने कहकहा लगाते उसे तसल्ली दी। शहरीना का उनके घर अक्सर आना जाना रहता था। यही वजह थी कि उसकी आलिया के घर वालों, बिलखसूस उसके बड़े भाई अजलान के साथ खासी बेतकल्लुफी थी। अजलान उसे बिल्कुल शहरीना की तरह ट्रीट करता था और उसे अपनी छोटी बहन कहता था। कुछ शहरीना का मिजाज भी ऐसा था कि वो जल्द अपनी जगह बना लेती थी। बेतकल्लुफी और बेसाख्तगी उसकी शख्सियत का खासा थी। वैसे ये मोहतरमा कौन है? अपने तजस्सुस को खत्म करने की जुस्तजू में जन्नत की तरफ गहरी निगाहों से देखते बिल आखिर अजलान ने पूछ ही लिया था। ये जन्नत आपी हैं, मेरे मामू की बेटी। शहरीना जल्दी में इससे ज्यादा तारुफ करवाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। जन्नत ने एक नज़र सामने खड़े अजलान को देखा जो मुस्कुराते हुए उसी को देखे जा रहा था, और उसका यूं देखना उसे बुरी तरह कंफ्यूज भी कर रहा था। एक तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, घर से वो बाहर निकलती नहीं थी, और जिंदगी में सिवाय अपने घर के मर्दों के उसने शायद ही शॉपिंग के दौरान किसी मर्द से बात की हो। वैसे तो वो भी शहरीना या फुप्पो ही किया करती, जन्नत तो बस पीछे खड़ी रहती। एक तो आप ही मेरे साथ यहाँ आने पे राजी नहीं थी, फिर जब मुश्किल से मानी तो तैयारी में वक्त। उफ, मैं भी किन चक्करों में फंस गई। ओके अजलान भाई, आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी आलिया से तो मिल लूँ। शहरीना बिना रुके बोले गई और सर पे हाथ मारते जन्नत का हाथ पकड़े अंदर चली गई। वैसे अगर इन्हें तैयार होने में वक्त लगा तो ये देर जायज़ ही थी। अजलान ने निचला लब दबाते हंसी दबाए गर्दन घुमाकर शहरीना के साथ जाती जन्नत को देखा, और उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो शहरीना के साथ कॉरिडोर से निकलकर आलिया के कमरे की तरफ ना चली गई।
کیا شہرینہ تم بنا سوچے سمجھے کسی کے بھی سامنے شروع ہو جاتی ہو؟ جنت نے خجالت سے کہتے شہرینہ کو ٹوکا۔ اسے نہ صرف اذلان کا یوں اپنی طرف دیکھنا عجیب لگا تھا بلکہ شہرینہ کو اس کے سامنے جنت کو ہائی لائٹ کرنا بھی برا لگا تھا۔ کون؟ وہ؟ شہرینہ حیرت سے مسکرائی۔ ارے وہ تو ہمارے اذلان بھائی ہیں، عالیہ کے بڑے بھائی اور ہم سب کے فیورٹ۔ اکثر عالیہ کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے آتے ہیں، بڑے نائس اور سلجھے ہوئے انسان ہیں، شہرینہ نے لاپرواہی سے کہا اور عالیہ کے کمرے میں گھس گئی۔ جنت ہونکوں کی طرح اس کی صورت دیکھے گئی جو اس کی حیرت و پریشانی سے بے نیاز تھی۔ اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑاتے پنڈال کی طرف دیکھا جہاں اب بہت سے مہمان دکھائی دے رہے تھے، لیکن نگاہیں جس کی متلاشی تھیں وہ ان میں موجود نہیں تھا۔ منہ بناتے کچھ بے دلی کے ساتھ وہ پلٹی جب اچانک اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سفید شلوار قمیض میں وہ نکھرا نکھرا اس کے عقب میں کھڑا اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے، یا رب کسی کے راز محبت کی خیر ہو، دستے جنوں رہے نہ رہے آستیں رہے۔ انگریزی لہجے میں بولے گئے اس شعر نے شہرینہ کو متاثر کیا تھا یا نہیں، البتہ ایک حسین مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ تو محترمہ پہنچ گئیں بالآخر۔ سائم کا دل اس کی مسکراہٹ پہ قربان ہوا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا، آخر میری بیسٹ فرینڈ کی شادی جو ہے۔ شرمانے والوں میں تو وہ ہرگز نہ تھی، اترا کر شاہ نے بے نیازی سے کہتے اس نے سائم کو شرارتی نظروں سے دیکھا۔ ویسے خیر تو ہے، آپ آج بڑے شاعرانہ ٹچ دے رہے ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سائم ہلکا سا مسکرایا۔ بس یوں ہی، کسی کے حسن کو دیکھ کر طبع آزمائی کرنے کو دل چاہا۔ پچھلے 2 سال میں اس کی اردو خاصی بہتر ہو گئی تھی، لیکن مشکل الفاظ کا تلفظ اب بھی وہ انگریزی میں ادا کرتا تھا۔ کوئی حال نہیں ہے تمہارا، جس طرح کچھ عرصے میں تم نے شاعری کی کتابوں کو رٹا لگایا ہے۔ کون کہے گا موصوف سالم صاحب پیدائش سے لے کر کالج لائف تک پاکستان سے باہر رہے ہیں، اور اردو لکھنا تو دور پڑھنی تک نہیں آتی ہے، شہرینہ نے جتاتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی سچ تھا کہ بات چیت میں بھی اردو کا کم سے کم استعمال کرنے والا سائم ان 2 سالوں میں اردو شاعری کے دیوان پڑھ چکا تھا، اور اس کی وجہ اس کے قریب ترین دوست اور باس اذلان کی سنگت تھی۔ بس تو پھر دیکھ لو کیا سے کیا ہو گیا تمہارے عشق میں، اس نے شرارتی انداز میں شہرینہ کو چھیڑا۔ میرا عشق یا اذلان بھائی کی صحبت؟ شہرینہ نے چڑھایا۔ کچھ بھی کہہ لو، سائم نے فی الفور اعتراف کیا۔ اب یہ تو سچ ہی تھا کہ یہ اذلان تھا جس نے اس کے لیے بالخصوص رومن رسم الخط میں لکھی اردو شاعری کی کتابوں کا انتظام کیا تھا۔ اذلان سے اس کی دوستی 6 سال پرانی تھی، حالانکہ وہ عمر میں سائم سے چند سال بڑا تھا، اور ان دونوں کی پہلی ملاقات پہلی بار سوشل میڈیا پہ ہوئی تھی، جہاں ایک گروپ پہ اپنے مشترکہ شوق کی بدولت ان کے درمیان بے تکلفی بڑھتے بڑھتے دوستی کا روپ دھار گئی تھی۔ اذلان، جس کا تعلق مڈل ایسٹ سے تھا، پاکستان سے صرف نام کی حد تک واقف تھا۔ کیونکہ اس کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا تو اس کی بھی نیشنلٹی کے خانے میں پاکستان لکھا جاتا تھا، ورنہ وہ برسوں سے کبھی پاکستان نہیں گیا تھا۔ اس کے والدین پاکستان کیوں نہیں جاتے تھے اس متعلق اس نے کبھی سوچا تھا، نہ اس کا ذہن اس طرف جاتا تھا، لیکن اذلان سے دوستی کے بعد اسے پاکستان آنے کا شوق ہوا، جس کا بنیادی مقصد تو اذلان سے ملاقات تھی۔ اس وقت وہ خود تو نہیں جا سکا تھا، لیکن اذلان ایک تفریحی ٹرپ پہ جب دبئی آیا تو یہ ناممکن تھا کہ سائم اس سے نہ ملتا، لہٰذا 1 ہفتہ سائم اور اذلان نے ایک ساتھ گزارا۔ سائم اذلان سے ملے بغیر جتنا متاثر تھا، اس سے مل کر اس کا مزید گرویدہ ہو گیا تھا۔ اس سے دوستی کا اثر تھا، اور کچھ اس کی پاکستان کے حوالے سے کی گئی گفتگو سائم کا اشتیاق بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت تو وہ فوری اپنے والدین کو پاکستان کے لیے قائل نہ کر پایا، لیکن پھر جب اس نے کالج کے بعد یونیورسٹی جوائن کرنے کا سوچا تو اس کا ذہن پاکستان میں ایڈمیشن لینے کی طرف گیا۔ حسب توقع اس کے پیرنٹس نے تو اعتراض ہی کیا تھا، لیکن وہ بھی اس بار ڈٹ گیا اور ان کی رضامندی حاصل کر کے ہی ہٹا۔ وہ لوگ اسے لندن بھیجنا چاہتے تھے آگے پڑھنے کے لیے، جبکہ سائم صاحب پاکستان پہنچے اور یہاں اذلان پہلے ہی اس کے استقبال کو تیار بیٹھا تھا۔ آن لائن دوستی کا یہ سلسلہ ایک ایسے مضبوط رشتے میں بدل چکا تھا کہ اذلان نے لاکھ کوشش کے باوجود سائم کو ہاسٹل یا کسی اپارٹمنٹ میں نہیں رہنے دیا اور اس کو اپنے گھر پہ ٹھہرایا۔ اس طرح ان دونوں کی دوستی دن بہ دن مضبوط ہو کر رشتہ داری سے بھی آگے نکل چکی تھی۔ سائم اذلان کے گھر کا ایک فرد تھا، اور اسے صرف اذلان کے گھر والے ہی نہیں،
خاندان کے دوسرے لوگ بھی اس کی عادات کی وجہ سے پسند کرتے تھے۔ پچھلے چند ماہ سے وہ ازلان کی کمپنی میں انٹرنشپ کر رہا تھا اور اب یونیورسٹی کے بعد ازلان اسے پرماننٹ جاب کی آفر کر چکا تھا۔ البتہ اس نے ابھی اس متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ اتنا لیٹ کیوں ہو گئی؟ شہرینہ اور سائم کی ملاقات عالیہ کی بدولت ہی ہوئی تھی۔ عالیہ کے ساتھ اس کے گھر آتے جاتے ان دونوں کے درمیان دوستی کا تعلق کچھ وقت سے محبت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ کوئی خاص وجہ تو نہیں، بس تیار ہوتے ہوتے وقت لگ گیا۔ اچھا سنو، آج میں جنت آپی کو بھی اپنے ساتھ لائی ہوں، اندر عالیہ کے کمرے میں بیٹھی ہیں، ابھی ملواتی ہوں تم سے۔ شہرینہ اور سائم باتیں کرتے کرتے لان کی طرف چلے آئے۔ عالیہ کی سسرال پہنچ چکی تھی اور اس کا ہونے والا دلہا عالیہ کی کزنز اور اپنی بہنوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ جنت آپی وہی تمہارے ماموں کی بیٹی؟ سائم نے سوچنے کے سے انداز میں سوال کیا۔ ہاں ہاں وہی جنت آپی، شہرینہ نے کنفرم کیا۔ انہیں مل گئی گھر سے نکلنے کی اجازت؟ تم تو کہتی تھی تمہاری ہٹلر قسم کی اماں ان پہ بڑی پابندیاں لگاتی ہیں۔ شہرینہ کی باتونی طبیعت کی بدولت وہ تقریباً اس کی ساری فیملی اور ان کی نفسیات سے واقف تھا۔ ویسے بھی شہرینہ اور اس کے درمیان اعتبار کا گہرا تعلق تھا، اسی لیے شہرینہ نے اسے اپنے متعلق سب کچھ سچ بتایا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ شروع سے اپنے ماموں کے گھر رہتے آئے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ اس کی والدہ کتنی سخت طبیعت اور حاکمانہ مزاج خاتون ہیں۔ بڑے فضول ہو ویسے تم سارے، میری اماں کے متعلق کچھ بھی کہتے رہتے ہو۔ شہرینہ نے چلتے چلتے اس کے کندھے پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ یار مجھے تو ان کی باتیں سن کر ہی خوف آتا ہے، بڑی دبنگ خاتون لگتی ہیں بھائی۔ اللہ جانے ہماری شادی کے معاملے پہ کیا حشر اٹھائیں۔ سائم نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کوئی حشر نہیں اٹھاتی، تم اس کی فکر بالکل مت کرنا۔ یہ بات تو میں بڑے ماموں سے رو دھو کر منوا لوں گی، کیونکہ اماں اگر کسی کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں تو وہ واحد بڑے ماموں ہی ہیں۔ ابھی جنت آپی کو یہاں آنے کی اجازت بھی ان سے ہی تو ملی، تم بس رشتہ بھیجنے کی کرو۔ شہرینہ نے چٹکی بجاتے مسئلہ کا حل نکالا۔ یار میں بھی ماما کا ہی ویٹ کر رہا ہوں، ویسے تو انہوں نے تمہاری پکچرز وغیرہ دیکھ رکھی ہیں اور سیریسلی انہیں میری چوائس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں۔ ان فیکٹ انہیں تو تم پسند بھی ہو، سائم نے اس کے سجے سنورے روپ کو نگاہوں میں رکھتے کہا۔ سی گرین کلر کے کامدار شفون سوٹ میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ سائم کی بات پہ شہرینہ نے نچلا لب دباتے اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ سائم نے آج پہلی بار اسے بلش ہوتے دیکھا تھا اور اس کا دل کیا وہ اس منظر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ اجازت ملنے پہ اندر داخل ہوئے تو سامنے بیڈ پہ پاؤں سمیٹے بڑی آپا خاصی سنجیدہ بیٹھی تھی۔ اس پہ جیسے ہی چھوٹے بھائی کو دروازے پہ دیکھا تو ماتھے پہ بل نمودار ہوئے، ساتھ ہی چہرے کا زاویہ یوں بدلا جیسے بڑی تکلیف نے آ گھیرا ہے۔ کیا بات ہے آپا، آپ نے آج کھانا نہیں کھایا؟ بہن کو تشویش سے دیکھتے انہوں نے پاس آتے ہوئے سوال کیا۔ بھوک نہیں تھی مجھے، انہوں نے منہ بسوڑتے جواب دیا۔ بھوک کیوں نہیں تھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ پاس رکھی کرسی پہ جا کر بیٹھ گئے اور قدرے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں بس یہی سمجھ لو، بڑی آپا نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ارے تو پھر ڈاکٹر کو دکھائیں نا، فہیم بھائی یا شاداب سے کہیں وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ بہن کی رکھائی کو نظر انداز کرتے وہ ان کی صحت پہ فکر مند دکھائی دے رہے تھے، اس بات سے انجان کہ یہ سارا غصہ در حقیقت جنت کے شہرینہ کے ساتھ فنکشن پہ جانے پہ نکل رہا ہے۔ شاداب تو گیا ہے شہرینہ اور جنت کو لے کر، اور تمہارے دلہا بھائی، وہ اگر اتنے ذمہ دار ہوتے تو آج میں یہاں بھائیوں کے در پہ تھوڑی پڑی ہوتی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے اپنی مجبوری کا رونا روتے چھوٹے بھائی کو جذباتی بے وقوف بنایا اور وہ بن بھی گئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا، آپ کا اپنا گھر ہے یہ؟ بے ساختہ بہن کی بات سے اختلاف کرتے انہیں محبت سے جواب دیا، مگر وہ تو ہمیشہ کی پلانر تھیں۔ اب بھی سب پہلے سے ذہن میں تیار تھا کہ کس طرح بھائی کو شرمندہ کر کے ہر فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ رہنے دو، یہ تو سب منہ دکھاوے کی باتیں ہیں میرے بھائی، ورنہ بیاہی بیٹی اور بہن تو بوجھ ہی ہوتی ہے میکے پر۔ جتنا مرضی خود کو ہلکان کر لے کوئی قدر نہیں کرتا۔ بڑے بھائی کو تو چونکہ بہت حد تک بہن کی اصلیت معلوم تھی، لہٰذا وہ ان کی کم ہی سنتے تھے۔ یہ الگ بات خود ان کی دکھتی رگ بھی بڑی آپا کے ہاتھ تھی، تو ایسے میں ان کی پول کیا کھلتی؟ ہاں جہاں بات فیصلہ کن ہوتی بڑے بھائی کا ہی حکم آج تک مانا جاتا، اور اس معاملے میں آپا بھی مجبور تھیں۔ البتہ چھوٹا بھائی تو آج تک ان کے اشاروں پہ چلتا تھا۔ جنت کو پالنے کی ذمہ داری بہن نے اٹھائی تو وہ مزید ان کے احسان تلے دب گیا۔ اب بیٹی نوکروں کے ہاتھوں میں پرورش پائے اس سے تو بہت اچھا تھا کہ بہن پال دے۔
ایسے مت کہیں آپا، ہم نے کبھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ آپ یہاں پورے حق سے رہتی ہیں، اس گھر کے ہر فیصلے میں خود مختار اور آزاد ہیں۔ انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں بہن کو سمجھایا۔ ارے کاہے کی خود مختاری؟ تمہاری بٹیا کو شہرینہ کے ساتھ جانے سے منع کیا مگر کسی نے سنی میری بات؟ وہ پہنچ گئی بڑے بھائی صاحب کے پاس اور منوا لی اپنی ضد ان سے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ارے بہن نے کچھ سوچ کر ہی منع کیا ہوگا لڑکی کو، مگر نہیں، جھٹ بھتیجی سے لاڈ کرتے دے دی اجازت۔ پھوپھی کی بات کو چولہے میں جھونکو اور جاؤ، وہ جل کر بولی اور ایک ہی سانس میں اپنی ساری بھڑاس نکال باہر کی۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپا، میں نے تو انہیں ٹوکا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ جب کچھ فیصلہ کر لیں تو انہیں روکنا مشکل ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیتے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ انہی کے فیصلے تو بھگت رہے ہیں ہم پچھلے 24 سال سے۔ اس وقت اگر وہ میری بات مان کر ایک دو ٹوک بات کر دیتے تو یہ جو تم 22 سال سے جوگ لیے بیٹھے ہو آج ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے۔ وہ آج سارے حساب کھولے بیٹھی تھی۔ ماضی کی راکھ کریدنے سے کیا فائدہ؟ انہوں نے نظریں چراتے موضوع بدلنا چاہا۔ ماضی کو چھوڑو، مستقبل کی تو فکر کرو۔ برسوں اپنے سینے سے لگا کر پالا ہے اس ننھی سی جان کو میں نے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت دی ہے تمہاری بیٹی کو، تو کیا اسے کسی بات پہ ٹوکنے کا حق نہیں میرا؟ خون بڑا اثر رکھتا ہے میرے بھائی، میرے منہ میں خاک، کل کو کوئی 19-20 ہو گئی تو لوگ تو میری ہی پرورش کو گالی دیں گے نا۔ مصنوعی آنسو بہاتے انہوں نے کنکیوں سے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو شرمندہ بیٹھا سر جھکائے خاموش تھا۔ باقی تمہاری اولاد ہے، تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ ہاں۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کر بڑی آپا کے کمرے سے باہر آ گئے، لیکن اس پل دل پہ رکھا برسوں پرانا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔